فوری توبہ, کیونکہ اس کے بعد زندگی کا نہیں. اور اللہ توفیق دے تو پھر اس کے بعد ہی یہ ہے. علامہ صاحب لاسٹلی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو توبہ قبول کرنے کا سلسلہ, بے شک اللہ غفور الرحیم ہے, توبہ قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے, کن لوگوں, کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ حقوق العباد کا جیسے ذکر کیا, اب ایک انسان سے لابالغی میں یا نوجوانی میں کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس سے کسی دوسرے کا دل دکھتا ہے, یا آپ مرڈر کے کیسز ایسے دیکھتے ہیں, بہت سے ایسے کیسز ہوتے ہیں, لیکن اس کے بعد وہ انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے دیتا ہے اور انسان معاف نہیں کرتا ہے, تو کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے, پھر اس میں کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان جب بھی توبہ کے مصلے پہ آتا ہے نا, تو یقیناً وہ اسی نیت کے ساتھ آتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوں وہ مجھے معاف کر دے گا. بے شک. اگر آپ بندے کے ساتھ زیادتی کریں گے تو ممکن ہے بندہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آپ کو معاف کرے, 5ویں دفعہ معاف نہیں کرے گا. لیکن بارگاہ الہیہ میں جب آپ کھڑے ہوں گے, واسطہ آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے کہ جس واسطے کو اللہ بھی ٹال نہ سکے. اگر آپ محمد و آل محمد اہل بیت محمد کا واسطہ دیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے گناہ کو قبول بھی کرے گا, معاف بھی کر دے گا. اور دوسری بات جو آپ نے ابھی کی ہے کہ گناہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک گناہ بھی ضد ہوتا ہے, تو گناہ کر کے بندہ ضد کر جائے, نہیں میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. بالکل. ایک گناہ کر کے بھی ہوتا ہے, یار بندہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے, اب اللہ کرے مجھے اللہ معاف کر دے, دل مطمئن نہیں ہو بس. قبلہ اس کی جو نیت ہے نا کہ اللہ کرے مجھے اللہ معاف کر دے, اس کا یہ کہنے سے اس کے گناہ معاف ہو جائے. بالکل. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ اگر جبار اور قہار بھی ہے تو اللہ غفور الرحیم بھی ہے. بے شک بے شک. ڈائریکٹ اللہ کسی کا گناہ معاف نہیں کرتا. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. ڈائریکٹ اللہ کسی کا گناہ معاف نہیں کرتا, نہ تو وہ جسم رکھتا ہے. بالکل ٹھیک. وہ جب انسان کے گناہ معاف کرتا ہے تو کسی وسیلے سے کرتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں تو راستے میں اگر مجھے کوئی فقیر مل گیا, اگر میرے دل میں رحم آ گیا کہ یار میں اس کی کفالت کر دوں, اس کو کھانا کھلا دوں, تو یہ میرے گناہ کی توبہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ قبولیت کی سند مجھے مل گئی ہے کہ میرے دل میں رحم آ گیا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ گناہگار بندے کا دل قاسی ہو جاتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور اللہ تعالیٰ کسی کا دل جو ہے وہ سخت نہ کرے. بالکل, بہت ہی خوبصورت میسج ہے. بڑا ضروری ہے کہ ہم واسطہ جب سرکار کا دیتے ہیں, بے شک وہ اللہ قبول فرماتا ہے. اللہ پاک ہماری استغفار توبہ قبول فرمائے, اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کی توبہ قبول فرمائے. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں ہمارے اور اللہ پاک ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. جی جی جی. جیسے کہ یہ ماہ رمضان مبارک کے بابرکت ایام چل رہے ہیں نا, جی توبہ کی قبولیت ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. توبہ کی قبولیت جو ہے نا وہ کچھ ہمیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے کہ کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں ہر لمحہ ہر پل جو دعا مانگی جاتی ہے قبول ہوتی. ٹھیک ہے. وہ کچھ ایسے اوقات ہیں جس میں سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے, جیسے آج تاک رات ہے, آج بھی 25 کی رات ہے, جی بالکل تاک رات ہے, اس کے بعد 27ویں کی شب ہے, یہ تاک رات ہیں. یہاں پہ تو رب کی رحمت ایک بہانہ تلاش کر رہی ہے. بالکل, یہاں جھولیاں بھر دی جاتی ہیں. بالکل, جھولیاں بھر رہی ہیں. کون ہے میرے سے مغفرت طلب کرنے والا, بالکل, کون ہے معافی مانگنے والا, میں اسے معاف فرما دوں. یہ لیلۃ القدر کی رات, ایسے ہی یہ چاند رات جو ہوتی ہے اس کی بھی ایسے ہی وہ بھی لیلۃ الجزا. بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ یہ تو وہ راتیں ہیں جن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. اگر ہے کوئی اپنی مغفرت طلب کرنے والا تو جھولیاں ان کی بھر دی جاتی ہیں. کیونکہ وقت کم ہے, سیگمنٹ کلوز کرنا ہے. مگر ثنا خان مصطفیٰ جناب احمد قادری, ایک آدھے منٹ کی بات کروں, آپ کو لطف آ جائے گا, اور اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا. جی جی. سب سے جو بڑے ولی ہوتے ہیں نا بندے کے لیے اس کے والدین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایک انسان گناہ کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو نظر نہیں آتا یار یہ معاف کیسے ہوں گے, تو اپنے والدین کے پاس جائے, ان کے قدموں میں گر جائے. بالکل ٹھیک. اگر والدین دعا کر دے تو یہ حقیقت کہرا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت. اور اسی میسج کے ساتھ ہم یہ سیگمنٹ کو کلوز کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی توبہ قبول فرمائے. بھی وقت شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. کھینچ نکالے ہر طرح کے ضدی داغ, تو داغوں سے کیا ڈرنا, صرف ایکسل ہے نا. KNNs, تاکہ آپ کے پیاروں کو ملتی رہے سیف اینڈ ہیلدی چکن. مل رہی ہے. ہم جیسے آج کا ایشو بھی ہمارا ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی جائے,
اور ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے. علامہ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بے پرواہی میں لاپرواہی میں ہے کہ شاید آگے جا کر کر لیں گے. ابھی ایک جو سلسلہ چل رہا ہے رشوت بھی کھا رہے ہیں, حلال حرام کا فرق بھی ختم کر دیا ہے, بڑھاپے میں جا کے توبہ کر لی اور توبہ کر کے عمرے پہ چلے گئی اور جی وہاں سے پاک دام ہو کے داڑھی رکھ لی اور ہو گئے. اور خواتین کا دیکھ لو تو پوری زندگی چغلیاں کرتے رہے ہیں اور بعد میں اینڈ میں آ کے جی 5 وقت کی نمازی اور یہ ہو گئے. ہمارے یہ سوسائٹی کے اندر سٹینڈرڈ یہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سب سے پہلی بات یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رحمت کل کی حدیث ہے کہ لا یموت المؤمن الا یتوب. مسلمان ہو یا مومن ہو اس وقت تک دنیا سے نہیں جاتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. سلسلہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں تقریباً 28 سے 32 ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے لفظ توبہ بار بار کہا کہ مجھ سے توبہ کرو. جی جیسے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم اچھے طریقے سے سچے دل سے توبہ کرو اور حق کو مان لو, جی فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات, پھر ہم تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دیں گے. سبحان اللہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ توبہ اور استغفار یہ انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان کا ضمیر جاگ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. جب تک انسان کا ضمیر مردہ ہے وہ توبہ استغفار نہیں کر سکتا. اور توبہ استغفار کرنے والا, جیسے کہ قبلہ صاحب بھی مولوی صاحب بھی فرما رہے تھے سورہ طلاق میں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. جو اللہ پہ توکل کرتا ہے, ٹھیک, اللہ پہ توکل کر کے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, پھر اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان حقوق العباد جو ہے نا اس کو بجا لائے. بالکل ٹھیک. اللہ حقوق اللہ تو آپ نے معاف کر دے گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا, کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ, آپ نے بھی سنا ہوگا اور علماء سے بھی ہم نے سنا, خود کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ اللہ 70 ماؤ جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے. اس لیے توبہ کا در ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے. یہ نہیں کہ ابھی, جیسے کہ آپ نے بات ابھی کی کہ بعد میں کر لوں گا, توبہ کو کوئی وقت نہیں ہے. آپ جب چاہیں, جس کو جب نصیب ہو جائے, جس کو جب نصیب ہو جائے, جب وہ اپنی ہدایت کے دروازے کھولتا ہے. اور ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بس 1-2 منٹ میں آپ کے لوں گا, بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ جب قرآن پاک میں سورہ اس صورت میں نازل ہوئی کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا, تو پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت صحابہ کے سامنے پڑھ دی کہ اب جو شراب پیے گا اس کو سخت سے سخت عذاب ہوگا اور سزا بھی ہوگی. بس یہ کیا ہے کہ رسول مسجد نبوی سے گھر کی طرف نکلے تو سامنے کیا دیکھتے کہ دور سے ایک بندہ چلا رہا ہے جس نے اپنے سر پہ شراب کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے. قابل غور بات ہے قبلہ, شراب کا مٹکا اٹھایا ہوا ہے. جب اس کی نظر رحمت کل کے چہرہ مبارک پہ پڑی تو اس نے دل میں یہ کہا, یا اللہ آج تو میرا اپنے حبیب کے سامنے برم رکھ لے, آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. اب سب کچھ جانتے تھے پاک رسول, باقی صحابہ کی تعلیم کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا ہے مٹکے میں, تو اب وہ بندہ خاموش, کیونکہ وہ جانتا تھا یہ جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں یہ علم غیب بھی جانتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ مٹکے میں کیا ہے. لیکن اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا ہوا تھا کہ یا اللہ آج تو میرا اپنے حبیب کے سامنے برہم رکھ دے, زندگی میں یہ ایک برا کام نہیں کروں گا. اب پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے. رسول نے کہا کیا ہے تیرے مٹکے میں, اب وہ خاموش. پھر رسول نے کہا میں حکم دے رہا ہوں بتا. جب اس نے مٹکا کھولا نا وہ شراب نہیں تھی, سرکہ تھا. اور رحمت کل مسکرا کے کہا اللہ نے تیرے سچے دل کی توبہ کو قبول کر لیا ہے. اور یہی بات ہے کہ جب بھی, کیونکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے,
اور بس آخری بات کہنے لگا ہوں کہ جتنا ہو سکے اب حقوق العباد بجا لائیں. بالکل کسی کا دل مت توڑیے, صحیح, کسی کے ساتھ ظلم مت کیجئے, اور قرآن پاک اور پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بھی یہی ہیں. آخر میں ایک فرمان امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ بندہ وہی اچھا ہوتا ہے جو آئینے میں اپنے ضمیر کو دیکھ کر توبہ کرتا ہے, صحیح, اور جو توبہ کر لے اور رحمت کا در ہمیشہ اس کے لیے ہمیشہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے.